السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ پیدائش نبینہ تھی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں بھی کوئی آئے گا، مگر اماں کی وفات کے بعد ابا نے جلد ہی اس کی شادی کر دی۔ شادی کی رات وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو اس پر یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ اس کے اپنے سگے باپ نے اس کی شادی نہیں کی تھی، بلکہ اسے مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے اتنے گندے طریقے سے استعمال کیا جائے گا، اور وہ بھی اس انسان کے ہاتھوں جس پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ میرا نام سدرہ ہے۔ میں جب 4 سال کی تھی تب سے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس دن سڑک پر شور تھا، لوگوں کی چیخیں تھیں، ٹوٹتے شیشوں کی آواز تھی، اور ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس حادثے میں نے اپنی ماں کو کھو دیا اور اپنی آنکھوں کی روشنی بھی۔ 4 سال کے بچے کو دنیا کہاں یاد رہتی ہے؟ مجھے بھی وہ چیزیں یاد نہیں جو شاید میں نے دیکھی ہوں۔ بس کچھ رنگ ہیں جو میرے ذہن میں ہلکی سی جھلک کی طرح موجود ہیں، جیسے کوئی خواب ہو جو پوری طرح یاد نہ آتا ہو۔ میں کبھی کبھی ان رنگوں کو سوچتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے روشنی کہیں بہت دور سے مجھے بلا رہی ہو۔ مجھے دن اور رات کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ دن میں ہلکی سی گرمی اور زندگی کی آوازیں ہوتی ہیں، پرندوں کی چہچہاٹ، لوگوں کی باتیں، برتنوں کی کھنک، اور باہر سے آتی ہوئی گاڑیوں کی مسلسل آواز۔ رات میں سب کچھ دھیرے دھیرے خاموش ہو جاتا ہے، ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور سناٹا میرے ارد گرد پھیل جاتا ہے۔ میری اندھیری دنیا ضرور ہے مگر خالی نہیں ہے۔ میں ہر چیز کو چھو کر پہچانتی ہوں، دیواروں کی ٹھنڈک، دروازے کی لکڑی کی سطح، کپڑوں کی نرمی، پانی کی ٹھنڈک، یہ سب میرے لیے دیکھنے جیسا ہی ہے۔ مجھے اپنی ماں کا چہرہ یاد نہیں ہے، یہ بات میرے دل میں ایک خاموش درد بن کر رہتی ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر میں انہیں دیکھ سکتی تو کیسی لگتی ہوں گی؟ کیا وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوں گی؟ کیا ان کی آواز ویسے ہی نرم تھی جیسی مجھے کبھی کبھی خواب میں سنائی دیتی ہے؟ ماں نہیں تھی میری، مگر بابا جان تھے۔ بابا کا نام کمال تھا، ان کی آواز مضبوط تھی مگر لہجہ ہمیشہ نرم ہوتا تھا۔ جب وہ مجھے پکڑ کر چلتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کی سب سے محفوظ جگہ پر ہوں۔ انہوں نے کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اکیلی ہوں۔ انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ رہے، میرے لیے جیتے رہے۔ بابا نے مجھے ایک خاص کورس بھی کروایا۔ وہاں مجھے سکھایا گیا کہ اندھے لوگ کس طرح سے پڑھتے ہیں، کس طرح اپنی زندگی خود سنبھالتے ہیں۔ میں نے اپنی انگلیوں سے الفاظ کو محسوس کرنا سیکھا، میں نے راستے یاد کرنا سیکھا، میں نے خود کو مضبوط بنانا سیکھا۔ میں کسی بھی کام کے لیے کسی دوسرے پر منحصر نہیں تھی، میں اپنے سارے کام خود کرتی تھی۔ صبح اٹھ کر بستر ٹھیک کرنا، اپنے کپڑے نکالنا، نہانا دھونا، کھانا کھانا، پانی ڈال کر پینا، سب کچھ میں خود کرتی تھی۔ مجھے اپنے گھر کا ہر کونا یاد تھا، ہر چیز کی جگہ معلوم تھی۔ میں قدموں کی گنتی سے راستہ پہچان لیتی تھی۔ کچھ کام ایسے تھے جو میں نہیں کر سکتی تھی، مگر روزمرہ کی زندگی میں مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور یہی بات مجھے اندر سے مضبوط بناتی تھی۔ مجھے رومانوی کہانیاں بہت پسند تھیں۔ میں گھنٹوں بیٹھ کر کہانیاں سنتی تھی۔ ان میں محبت ہوتی تھی، خیال رکھنے والا ہمسفر ہوتا تھا، وعدے ہوتے تھے اور ساتھ نبھانے کی باتیں ہوتی تھیں۔ میں ان کہانیوں میں کھو جاتی تھی اور اپنے دل میں ایک دنیا بسا لیتی تھی جہاں سب کچھ خوبصورت تھا۔ میں سوچتی تھی کہ جیسے ایک سچا ہمسفر مل جائے، اسے زندگی کی ہر خوشی مل جائے، کوئی ایسا جو ہاتھ تھام لے اور کبھی چھوڑے نہیں، جو اندھیرے میں بھی ساتھ دے اور روشنی بن جائے۔ مگر جب میں اپنے بارے میں سوچتی تو دل میں ایک خالی پن اتر آتا۔
ایک خاموش اداسی جو مجھے اندر سے توڑ دیتی تھی۔ میں خود سے کہتی تھی کہ مجھ سے کون شادی کرے گا، ایک اندھی لڑکی سے کون اپنی زندگی جوڑے گا۔ یہ سوچ میرے دل و دماغ میں ایک گہری چبھن بن کر رہ جاتی تھی، اور میں خاموش ہو جاتی تھی، جیسے میرے اندر کی ساری آوازیں بھی اندھی ہو گئی ہوں۔ میں نے تو کبھی اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، مگر میرے دل میں ہمیشہ یہ سوال رہتا تھا کہ میں کیسی ہوں۔ میرے سامنے والے گھر میں ایک لڑکی رہتی تھی، اس کا نام سمینہ تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی، جیسے وہ ہمیشہ مسکرا رہی ہو۔ وہ اکثر میرے پاس آتی تھی، دروازہ کھٹکھٹانے کی اس کے خاص انداز کی دستخط تھی، جسے میں دور سے پہچان لیتی تھی۔ جیسے ہی وہ آتی، کمرے میں ایک زندگی سی آ جاتی۔ وہ میرے پاس آ بیٹھتی، میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی اور کہتی، سدرا تو اتنی خوبصورت ہے کہ میں تجھے کیا بتاؤں۔ اس کے الفاظ میں سچائی کا رنگ ہوتا تھا، یا شاید میں ماننا چاہتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ کبھی کبھی وہ میرے لیے میک اپ لے آتی تھی، میں اس کے ہاتھوں کی ہلکی ہلکی حرکت اپنے چہرے پر محسوس کرتی تھی، برش کی نرمی، پاؤڈر کی خوشبو، لپسٹک کی ٹھنڈی سی لکیر۔ وہ بڑے دھیان سے مجھے سجاتی تھی، جیسے کوئی فنکار اپنی سب سے پسندیدہ تصویر بنا رہا ہو۔ میں ہلکی سی مسکرا کر اس سے کہتی، تو مجھے میک اپ کیوں کر رہی ہے؟ میں خود کو تو نہیں دیکھ سکتی، نہ ہی میں اپنی تصویر دیکھ سکتی ہوں۔ وہ ہنس پڑتی، اس کی ہنسی میں شوخی ہوتی، اور وہ کہتی، میں تو دیکھ کر دل خوش کر سکتی ہوں نا، قسم سے تو بالکل فلموں کی ہیروئن لگتی ہے، ایسی لڑکی جسے دیکھ کر کوئی بھی مرد پاگل ہو جائے، کوئی بھی امیر آدمی تجھے اپنی بیوی بنا لے۔ تیرے لمبے بال، تیری مسکراہٹ، تیرے چہرے کی بناوٹ، سب کچھ اتنا خوبصورت ہے کہ میں تجھے کیا بتاؤں۔ وہ میری تعریفیں کرتی تھی تو میرے دل میں ایک نرم سا احساس پیدا ہوتا تھا، جیسے کوئی روشنی میرے اندھیرے میں داخل ہو رہی ہو۔ مگر یہ احساس زیادہ دیر نہیں رہتا تھا، میں فوراً سوچ میں ڈوب جاتی تھی کہ اگر واقعی میں اتنی خوبصورت ہوں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اللہ نے مجھے آنکھیں نہیں دی اور حسن دے دیا تو یہ کیسا انصاف ہے؟ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھوتی تھی، اپنی ناک کی ساخت، اپنے ہونٹوں کی لکیر، اپنے بالوں کی لمبائی محسوس کرتی تھی، مگر یہ سب میرے لیے ایک ادھوری تصویر تھی، جسے میں کبھی بھی دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میں دل میں کہتی تھی کہ حسن کا تو فائدہ ہی تب ہوتا ہے جب انسان خود اسے دیکھ سکے، یا دوسروں کے لیے اس کی کوئی اہمیت ہو۔ جو لوگ اپنے حسن سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اکثر غلط راستوں پر چلے جاتے ہیں، اور میں ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی۔ میرے نزدیک حسن کا مطلب یہ تھا کہ ایک لڑکی کی اچھی جگہ شادی ہو جائے، اسے ایک ایسا گھر مل جائے جہاں اسے عزت ملے۔ مگر میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ چہرے دے کر فیصلے کرتے ہیں، خوبصورت لڑکیوں کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں اور باقی سب پیچھے رہ جاتے ہیں، اور میں تو اندھی تھی۔ یہ ایک ایسا لفظ تھا جو میرے وجود کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جیسے میری پہچان ہی یہی سب ہو۔ میں اب جوان ہو چکی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ میرے اندر احساسات بھی گہرے ہوتے جا رہے تھے، اور حقیقتیں بھی زیادہ واضح ہو رہی تھیں۔ بابا بوڑھے ہو رہے تھے، ان کے قدموں کی رفتار پہلے کے جیسی نہیں رہی، ان کی سانسوں میں تھکن محسوس ہوتی تھی، مگر وہ میرے سامنے ہمیشہ مضبوط بن کر رہتے تھے۔ وہ کبھی بھی میرے سامنے اپنی پریشانی ظاہر نہیں کرتے تھے، مگر ایک دن میں نے وہ سن لیا جو شاید مجھے کبھی نہیں سننا چاہیے تھا۔ رات کا وقت تھا، گھر میں ہلکی سی خاموشی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور باہر سے بابا کی آواز آ رہی تھی،
وہ اپنے کسی دوست سے بات کر رہے تھے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کیسی زندگی ہے میری، نہ میں اپنے خواب پورے کر سکا، نہ میں گھر بنا سکا، نہ میں گاڑی خرید سکا، نہ میں دوستوں کے ساتھ خوشی کے لمحے گزار سکا، بس اپنی اندھی بیٹی کا خیال کرتا رہا۔ یہ الفاظ میرے دل میں کسی تیز دھار چیز کی طرح اتر گئے۔ میں سانس لینا بھول گئی۔ مجھے لگا جیسے میری وجہ سے بابا جان کی پوری زندگی رک گئی ہو۔ وہ مزید کچھ کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ میرے دل میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی شکایت نہیں تھی۔ میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ بابا غلط نہیں کہہ رہے۔ ایک معذور بچے کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا بوجھ ہوتا ہے جو انسان کو اندر سے تھکا دیتا ہے۔ بابا جان نے اپنی پوری زندگی میرے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کے اندر کتنا صبر تھا کہ انہوں نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی ان پر مزید بوجھ نہیں بنوں گی۔ اگلے دن جب سمینہ آئی تو اس نے میری آواز میں اداسی محسوس کر لی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر وہ سمجھ گئی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی چترا، میں نے ایک فلم دیکھی ہے۔ میں نے ہلکی سی دلچسپی سے پوچھا کیسی فلم؟ وہ کہنے لگی اس میں ایک اندھی لڑکی ہوتی ہے اور ایک اندھا لڑکا بھی ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوئی۔ میں نے فوراً سے کہا کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ یا پھر میں خود ہی رک گئی اور کہا نہیں، یہ تو صرف فلموں میں ہی ہوتا ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا اگر دونوں ہی اندھے ہوں گے تو وہ معاشرے میں کیسے زندہ رہیں گے؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا فلم میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کوئی اس لڑکی کا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے بے چینی سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی پھر ہیرو اس کا بدلہ لیتا ہے۔ میں نے امید بھری آواز میں پوچھا کیا وہ دونوں خوش رہتے ہیں؟ اس نے آہستہ سے کہا کہ نہیں۔ اس کی آواز میں اداسی تھی۔ وہ کہنے لگی لڑکی اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا پھیل گیا تھا۔ مجھے لگا جیسے یہ کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا بس پھر یہ فلم حقیقت پر ہی بنی ہوئی ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر کوئی کمی ہو تو وہ اس معاشرے میں نارمل لوگوں کی طرح کیسے رہ سکتا ہے؟ میرے الفاظ میں درد تھا اور ایک ایسی سچائی تھی جس سے میں بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اس لمحے مجھے اپنی اندھیری دنیا پہلے سے زیادہ گہری لگنے لگی، جیسے روشنی کا کوئی تصور بھی مجھ سے بہت دور چلا گیا ہو۔ سمینہ کی ایک بات بہت اچھی تھی، وہ ہمیشہ امید کی باتیں کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی باتیں سن کے ایسا لگتا تھا جیسے دنیا بہت اچھی ہے، جیسے دنیا میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ شادی سے پہلے 18 یا 19 سال کی عمر میں ہر لڑکی کو واقعی ایسا لگتا ہے جیسے دنیا اتنی بری نہیں ہے، لوگ اچھے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ حقیقتیں تو بعد میں کھلتی ہیں۔ سمینہ کا ایک بھائی تھا جو ٹانگ سے معذور تھا۔ وہ اکثر اس کے بارے میں بات کرتی تھی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی فکر ہوتی تھی، جیسے دل کے کسی کونے میں ایک بوجھ رکھا ہو۔ وہ کہتی تھی کہ ہم اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں مگر کہیں بات نہیں بن رہی۔ میں اس کی بات سنتی تھی اور سوچ میں ڈوب جاتی تھی۔ میں اسے کہتی تھی کہ دیکھو وہ ٹانگ سے معذور ہے مگر باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے۔ وہ دیکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، سن سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، وہ رشقہ چلاتا ہے، اپنا روزگار خود کماتا ہے۔ سمینہ مجھے بتاتی تھی کہ اس نے اپنے رکشے کو خاص طرح سے بنوایا ہے۔ اس میں ہاتھوں سے چلنے والے بٹن لگوائے ہیں اور وہ بڑی مہارت سے رکشہ چلاتا ہے۔
سڑکوں پر شور کے درمیان لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہوتی تھی اور دل میں ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا کہ وہ لڑکا کتنی ہمت والا ہے۔ سمینہ کہتی تھی کہ شکل و صورت کا بھی برا نہیں ہے، اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، مگر پھر بھی اس کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑ جاتی تھی۔ میں سوچتی تھی اگر اس جیسے لڑکے کو کوئی قبول نہیں کر رہا تو میرے لیے کون آئے گا؟ میری امید پہلے ہی بہت کمزور تھی، اب تو جیسے وہ بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے میری پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر میں ہلکی سی خاموشی تھی، باہر سے کبھی کبھار کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ بابا کی آواز آئی۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے کپڑوں کی ہلکی سی سرسراہٹ محسوس کی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا تیری شادی ہے 1 ہفتے کے بعد۔ یہ سن کر جیسے وقت رک گیا، میری سانس تھم گئی۔ میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، بابا جان مجھ سے کون شادی کرے گا؟ بابا کی آواز میں نرمی تھی۔ وہ کہنے لگے، بیٹا کیوں؟ تیرے میں ایک ہی کمی ہے، باقی تو کوئی کمی نہیں ہے نا۔ اور کیوں نہ کرے گا کوئی تجھ سے شادی؟ بہت اچھا لڑکا ہے، بہت زیادہ خیال رکھے گا تیرا۔ وہ مزید کچھ کہنے لگے تو دیکھ نہیں سکتی ورنہ میں تجھے تصویر دکھاتا، مگر تجھے مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا، وہ بہت خوبصورت ہے اور تیری عمر کا ہی ہے۔ میرے دل میں عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی۔ میں نے فوراً سے پوچھا، کیا وہ بھی اندھا ہے؟ بابا ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ وہ کہنے لگے، بالکل بھی اندھا نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ سن کر میں اور بھی زیادہ حیران ہو گئی۔ میرے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان اٹھ گیا۔ میں نے سوچا، میرے لیے اتنے اچھے لڑکے کا رشتہ کیسے آ گیا؟ بابا جان نے مجھے ایک تصویر دی۔ میں نے وہ تصویر اپنے ہاتھوں میں تھامی۔ اس کاغذ کی ہلکی سی سختی محسوس کی، مگر میں اسے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میں نے فوراً سمینہ کو بلا لیا۔ جب وہ آئی تو میں نے تصویر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گئی، پھر اس کی آواز میں حیرت بھر گئی۔ وہ کہنے لگی، سدرا یہ تو بالکل ہیرو لگتا ہے، تیرے تو نصیب کھل گئے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اترنے لگے۔ میں نے گھبرا کر کہا، مگر وہ میرے سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ سمینہ ہنسنے لگی اور اس کی ہنسی میں شرارت تھی۔ وہ کہنے لگی، تو چھوڑ دے یہ سب، تو بس شکر ادا کر تیری رشتہ آیا ہے، اور وہ بھی ایسا لڑکا۔ وہ ضرور تیری خوبصورتی دیکھ کر ہی آیا ہے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اندھی ہے تو کیا ہوا، اتنی پیاری لڑکی کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ پہلے تو میرے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا، میرے اندر خوف بھی تھا اور حیرت بھی، مگر دھیرے دھیرے اس کی باتیں میرے دل میں جگہ بنانے لگی۔ میرے اندر ایک نئی امید جنم لینے لگی۔ میں نے سوچا شاید واقعی میری زندگی بدلنے والی ہے۔ بابا نے میرے لیے سارا سامان بھی لا دیا۔ کپڑوں کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی، نئے جوڑوں کی کھڑکھڑاہٹ، زیور کی ہلکی سی آواز، سب کچھ ایک نئے انداز کا احساس دلا رہا تھا۔ انہوں نے سمینہ سے کہا کہ اسے اچھی سی دلہن بنا دینا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، پھر وہ دن آ گیا۔ گھر میں ہلکی ہلکی چہل پہل تھی، مگر کوئی زیادہ شور شرابہ نہیں تھا۔ سب کچھ سادہ سا تھا۔ ایک بات مجھے شروع سے ہی عجیب لگ رہی تھی، لڑکا اکیلا ہی آ رہا تھا نکاح کے لیے۔ میں نے اس کے بارے میں سوچا تو دل میں ہلکی سی بے چینی ہوئی۔ سمینہ نے میری بات سن کر کہا، شاید اس کے گھر والے نہیں مان رہے ہوں گے، دیکھ وہ تیرے لیے بغاوت بھی کر رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور خوف ایک ساتھ پیدا ہوا۔ نکاح کا وقت آ گیا۔ کمرے میں چند لوگوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔
مولوی صاحب کی دھیمی آواز، الفاظ کی ادائیگی، کاغذ کی سرسراہٹ، مجھے بلایا گیا۔ میں نے اپنے قدموں کو سنبھال کر آگے بڑھایا۔ میرے ہاتھ میں قلم دیا گیا تھا، میں نے کاغذ پر سائن کیے، پھر انگوٹھا لگوایا۔ یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہو رہا تھا، جیسے میں کسی خواب میں ہوں۔ نکاح مکمل ہو گیا، سب نے مبارکباد دی۔ پھر مجھے واپس کمرے میں ہی میرے بھیج دیا گیا۔ بابا جان نے کہا کہ دوسرے شہر سے ہیں، اس لیے رات یہیں رکیں گے اور صبح تمہیں لے کر چلے جائیں گے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، وہی کمرہ جہاں میں نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی۔ دیواروں کی وہی خاموش، بستر کی وہی نرمی، ہر چیز ویسی ہی تھی، مگر آج سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اب اس کمرے میں ایک اور انسان آنے والا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، میرے کان دروازے کی طرف لگے ہوئے تھے۔ ہر ہلکی سی آواز پر میرا دل اچھل جاتا تھا۔ میں اپنے بستر پر بیٹھی تھی اور میرے دل میں خوف کی لہر ایک بار بار اٹھ رہی تھی۔ میں ڈری ہوئی تھی۔ میں اپنے شوہر کو اتنا ہی جانتی تھی جتنا مجھے سمینہ نے بتایا تھا۔ اس نے مجھے وہ سب کچھ بتا دیا تھا جو شاید اسے خود بھی یقین سے معلوم نہیں تھا۔ وہ کہتی تھی کہ شکل سے بہت اچھا لگتا ہے، شریف لگتا ہے، خیال رکھنے والا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے اس کی ہر ایک بات کو سچ مان لیا تھا۔ میں نے اپنے دل میں ایک تصویر بنا لی تھی، ایک ایسے انسان کی جو مجھے سمجھنے والا ہوگا، جو مجھے سہارا دینے والا ہوگا۔ اس کا نام شہزاد بتایا گیا تھا۔ میں اس نام کو اپنے دل میں دہراتی تھی اور ایک عجیب سی خوشی محسوس کرتی تھی۔ میں واقعی شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا بھی ایک گھر ہو، ایک ایسا انسان ہو جو مجھے اپنا کہے، جو میرے ساتھ بیٹھے بات کرے، میرے دل کی بات سمجھے۔ میں نے اپنے دل میں یہ بھی طے کر لیا تھا کہ اگر مجھ میں یہ کمی ہے تو اب میں اپنے شوہر کی ہر ایک بات مانوں گی اور اسے کبھی بھی میں ناراض نہیں ہونے دوں گی، تاکہ وہ مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ میں انہی خیالوں میں گم تھی کہ دروازے کی ہلکی سی آواز آئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے وہ اندر آیا، میرے ناک میں ایک عجیب سی تیز بدبو آئی۔ میری سانس رک سی گئی۔ میرا ناک بہت تیز تھا، میں خوشبو اور بدبو کو فوراً سے پہچان لیتی تھی۔ یہ کوئی عام خوشبو نہیں تھی، یہ شراب کی بو تھی۔ میں کچھ لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید یہ میرا وہم ہے، شاید کسی پرفیوم کی خوشبو ہو جو مجھے عجیب لگ رہی ہو۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی، مگر اندر کہیں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی۔ وہ کمرے میں آ کر رک گیا، پھر اس نے موبائل فون نکالا اور کسی سے بات کرنے لگا۔ اس کی آواز میں لاپرواہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہاں، شکل کی تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن ہے تو اندھی۔ چلو مجھے کیا، میں نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو جیسے زمین میرے نیچے سے نکل گئی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ میرے دل میں ایک خوف نے جنم لیا۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ میری زندگی تھی، کوئی کہانی نہیں تھی جہاں سب کچھ سننے تک محدود ہو۔ میں ہر چیز کو محسوس کر رہی تھی، ہر لفظ میرے اندر چبھ رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے، کچھ ایسا ہے جو مجھے تباہ کرنے والا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے کپڑوں کی حرکت محسوس کی، اس کی سانسوں کی بو اور بھی واضح ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا میں کیسی ہوں، مجھے کیسا لگ رہا ہے۔ وہ بس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے میرے قریب آنے لگا۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے فوراً سے کہا، ابھی تو ہماری شادی ہوئی ہے، آپ میرے شوہر ہیں، ہم پہلے ایک دوسرے کو جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ میری آواز میں التجا تھی، مگر وہ ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی میں تمسخر تھا۔ وہ کہنے لگا، کس نے کی ہے تیرے ساتھ شادی؟
میں پاگل ہوں جو میں اندھی عورت کے ساتھ شادی کر لوں؟ میرے دل پر جیسے کسی نے وار کیا، میں ساکت رہ گئی۔ وہ مزید کہنے لگا، مجھے اندھی عورت سے شادی کرنی، مگر آنکھوں والی اندھی سے، جو میرے سارے کام کاج دیکھے اور پھر بھی اندھی بنی رہے۔ سچ مچ کی اندھی لڑکی سے بھلا کون شادی کرتا ہے؟ اس کے الفاظ میرے وجود کو چیر رہے تھے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تو پھر ہماری شادی نہیں ہوئی؟ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، تیرے باپ نے مجھ سے بہت بڑی رقم لی ہے، اس کمرے میں آنے کی اجازت دی ہے۔ یہ سن کر تو میری دنیا ٹوٹ گئی۔ میرے دل میں ایک چیخ اٹھی۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس انسان نے ساری زندگی میرا خیال رکھا وہ مجھے کیسے بیچ سکتا ہے؟ میرا ذہن ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ کمرے میں ایک ہنگامہ سا مچ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ غصے سے میں باہر چلا گیا۔ اس کے قدموں کی تیز آواز دروازے سے باہر گونجی۔ پھر وہ زور زور سے بابا کو پکارنے لگا۔ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، پیسے تو نے پورے لیے ہیں، تو اس لڑکی کو بھی سمجھا دیتا کہ ڈرامے نہ کر۔ میرے کانوں میں یہ الفاظ گونج رہے تھے۔ باہر سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آنے لگیں۔ بابا جان کی آواز بھی سنائی دی، مگر وہ پہلے کے جیسی مضبوط نہیں تھی۔ گھر کا ماحول ایک دم سے بدل گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگتا تھا وہ آدمی وہاں سے چلا گیا ہے۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں کمرے سے باہر نکلی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر میں نہیں رکی۔ میں دروازے سے نکلی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے راستہ یاد تھا۔ میں اندھیرے میں بھی اپنے قدموں کی گنتی سے راستہ پہچان سکتی تھی۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ میرے دل میں خوف اور درد ایک ساتھ تھا۔ میں بس بھاگ رہی تھی، جیسے اگر آج نہ بھاگی تو کبھی بھی نہیں بھاگ سکوں گی۔ میں سیدھا سمینہ کے گھر جہاں پہنچی۔ میں نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ وہ فوراً سے باہر آئی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میرے الفاظ ٹوٹ رہے تھے، میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ سب کچھ سن کر ساکت رہ گئی۔ پھر اس کے بھائی نے فوراً سے قدم اٹھایا، وہی بھائی جو ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ اس کی آواز میں مضبوطی تھی۔ اس نے کہا، یہ پولیس کا معاملہ ہے، فوراً سے پولیس کو بلانا ہوگا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ پولیس کو اطلاع دے دی گئی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس بھی آ گئی۔ ان کی گاڑی کی آواز گلی میں گونجی۔ میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ میں نے پولیس کو اپنا بیان دیا۔ ہر لفظ بولتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں دوبارہ وہ سب کچھ جھیل رہی ہوں۔ پولیس نے میرے باپ کو حراست میں لے لیا۔ یہ خبر سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میرے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جس باپ نے مجھے سہارا دیا وہی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ میں ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ میرے ارد گرد لوگوں کی آوازیں تھیں، پولیس کی باتیں، سمینہ کی فکر، اس کے بھائی کی سنجیدگی، مگر میں اپنے اندر گم تھی۔ اب سب کچھ پولیس کے ہاتھ میں تھا۔ وہی اس معاملے کی تفتیش کر رہے تھے، میرے بیان اور میری رپورٹ پر، اور میں بس ایک سوال کے ساتھ رہ گئی تھی کہ آخر میرا باپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا۔ اگلے دن صبح کا وقت تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ میں سمینہ کے گھر کے ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رات بھر میری آنکھوں میں نیند نہیں آئی تھی۔ میرا دل بوجھل تھا اور دماغ سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ سمینہ کے بھائی کے قدموں کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھلا۔ پولیس والے اندر داخل ہوئے۔ ان کے جوتوں کی آواز فرش پر گونج رہی تھی۔ ان کی موجودگی سے کمرے کی فضا بدل گئی۔ وہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک افسر میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ اس نے کہا، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔
میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے مگر میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ ہم نے ساری تفتیش مکمل کر لی ہے۔ میرے کان اس کے ہر لفظ پر لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، آپ کے والد نے ہی اس آدمی سے پیسے لیے تھے۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا، مگر میں خاموش رہی۔ اس نے مزید کہا کہ کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، کوئی بھی نکاح رجسٹر نہیں ہے۔ میری سانس رک گئی۔ اس نے کہا کہ آپ سے جو سائن کروائے گئے ہیں اور انگوٹھا لگوایا گیا ہے وہ ایک خالی کاغذ تھا۔ میرے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ میں ہر ایک بات سنتی جا رہی تھی اور حیرت میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ یہ ممکن نہیں، میرا باپ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ انسان جس نے مجھے بچپن سے سنبھالا، جس نے میرے ہر دکھ کو اپنا دکھ سمجھا، وہ بھلا میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ میرے ذہن میں اس کی آواز گونج رہی تھی، اس کے ہاتھوں کا لمس یاد آ رہا تھا۔ میں خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے، مگر پھر پولیس والے نے ایک اور بات کہی۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی۔ اس نے کہا کہ وہ آدمی آپ کا باپ ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر جیسے وقت رک گیا، میرے کانوں میں ایک سنسناہٹ سی بھر گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا وجود ہلکا ہوتا جا رہا ہے، جیسے میں زمین سے کٹ رہی ہوں۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ تم اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو، تو اس نے خود ہی کہا کہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے۔ میرے دل پر جیسے کسی نے زور سے ضرب لگائی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پولیس والا بتاتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے بتایا کہ وہ ایک غریب آدمی تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک حادثہ ہوا تھا۔ اس حادثے میں ایک میاں بیوی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی اس کے حوالے کی تھی اور اپنے گھر کا پتہ بتایا تھا۔ اس نے موقع دیکھا اور اس گھر میں داخل ہو گیا۔ یوں اسے گھر بھی مل گیا، گاڑی بھی مل گئی اور ایک زندگی بھی مل گئی۔ وہ اس لڑکی کا باپ بن کر محلے میں رہنے لگا۔ اس نے اسے پالا پوسا بھی اور اس کے مال سے فائدہ بھی اٹھاتا رہا۔ پھر پولیس والوں نے کہا کہ اس نے یہ بھی کہا کہ اب وہ مزید فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اگر اسے پہلے سے معلوم ہوتا کہ لڑکی اندھی ہے تو وہ پہلے ہی یہ سب کچھ کر لیتا، مگر جب کسی نے اسے بتایا کہ اندھا ہونا کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ یہ سب سنتے ہوئے میرا دل جیسے بند ہوتا جا رہا تھا، میرے اندر ایک خالی پن پھیل رہا تھا۔ میں اس سچ کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ جس انسان کو میں نے بابا کہا، جس کے سائے میں نے ساری زندگی گزاری، وہ میرا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے اصل ماں باپ تو اس حادثے میں ہی چلے گئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا پہلے بھی تھا، مگر آج میرے دل کے اندر بھی اندھیرا اتر آیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے اپنے باپ کا چہرہ کیوں یاد نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میری یادیں کیوں ادھوری تھیں۔ پولیس والے کی آواز اب بھی چل رہی تھی، مگر میرے اندر سب کچھ خاموش ہو چکا تھا۔ مجھے اب سب کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ میرے بابا بیرون ملک رہتے تھے۔ وہ بہت کم ہی گھر آتے تھے، اس لیے میرے پاس ان کی یادیں کم تھیں، اور جس وقت وہ آئے اسی وقت وہ حادثہ ہوا تھا، اس لیے میری زندگی کے وہ لمحے دھندلے تھے۔ میں نے سچ کا ایک ٹکڑا ہمیشہ جانا تھا، مگر آج میری پوری حقیقت میرے سامنے تھی، ایک ایسی حقیقت جس نے ساری زندگی کو جھوٹ بنا دیا۔ میں وہیں بیٹھی رہی، میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے تھے، میرے دل میں ایک عجیب سا درد تھا۔ اب میرے پاس نہ ماں تھی نہ باپ تھا، اور جو تھا وہ کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ مجھے لگا جیسے اس دنیا سے میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ حقیقت میرے سامنے آ چکی تھی، میرے اندر ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک گہرا دکھ بھی۔ سکون اس بات کا تھا کہ میری عزت محفوظ رہی اور مجھے
کسی ایسی حد تک نہیں پہنچایا گیا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہ ہوتی، اور دکھ اس بات کا تھا کہ جس انسان کو میں اپنی زندگی کا سہارا سمجھتی تھی وہ میرا کچھ بھی نہیں نکلا۔ میں کئی دنوں تک اسی کیفیت میں رہی، کبھی دل ہلکا ہو جاتا اور کبھی اچانک بوجھ بڑھ جاتا۔ میں اپنے ہی گھر میں بیٹھی ہوتی تھی، مگر اب وہ گھر بھی اجنبی لگتا، دیواریں وہی تھیں مگر ان میں اپنائیت نہیں رہی تھی۔ ہر چیز مجھے اس دھوکے کی یاد دلاتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اب کیا کرنا ہے۔ میرے پاس تو ایک گھر تو تھا مگر میں اکیلی تھی۔ میں نہ تو اس گھر کی دیکھ بھال اچھی طرح سے کر سکتی تھی اور نہ ہی میں اس کاروبار کو سنبھال سکتی تھی جس کے بارے میں مجھے پوری سمجھ ہی نہیں تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے مگر میرے اندر ایک خلا بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن سمینہ میرے پاس چلی آئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ میں ہمیشہ کی طرح اپنائیت تھی۔ وہ میرے پاس آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے وہ کچھ بھی نہیں بولی، جیسے الفاظ تلاش کر رہی ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، سدرا، اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک بات کہوں؟ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، ہاں کہو۔ اس نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر بولی کہ اگر تم برا نہ سمجھو تو ایک مشورہ ہے۔ میں خاموش رہی مگر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ تم صدیق بھائی سے شادی کر لو۔ یہ سن کر میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ میرے دل میں ایک ہلکی سی لہر اٹھی۔ میں نے اس کے الفاظ کو اپنے اندر محسوس کیا۔ وہ مزید بولی، وہ ایک ٹانگ سے معذور ہیں مگر وہ بہت اچھے انسان ہیں، وہ تمہارا بہت اچھا خیال رکھیں گے، وہ تمہارے ساتھ مخلص رہیں گے۔ اس کی آواز میں سچائی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ مشورہ انہوں نے خود دیا ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر سے کوئی آواز آ رہی ہو، ایک نرم سی آواز جو کہہ رہی تھی کہ یہی راستہ ٹھیک ہے۔ میں نے ایک لمحہ بھی زیادہ نہیں سوچا، میں نے فوراً سے کہا کہ میں تیار ہوں۔ میرے اپنے الفاظ سن کر مجھے خود بھی حیرت ہوئی مگر دل مطمئن تھا۔ شاید پہلی بار میں کوئی فیصلہ دل کی گہرائی سے کیا تھا۔ چند ہی دنوں میں سادگی سے نکاح ہو گیا۔ اس بار کوئی شور نہیں تھا، کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف چند لوگ تھے، سچے جذبات تھے اور ایک نیا آغاز تھا۔ جب میں اس کے گھر آئی تو مجھے ایک مختلف سی فضا محسوس ہوئی۔ یہ گھر چھوٹا تھا مگر اس میں سکون تھا، ہر چیز سادہ تھی مگر ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ صدیق نے میرا ہاتھ تھاما، اس کے لمس میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ وہ میرے ساتھ بیٹھتا، مجھ سے بات کرتا، میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا۔ وہ مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتا تھا کہ میں کسی چیز میں کم ہوں۔ اگر میں کسی کام میں مشکل محسوس کرتی تو وہ صبر سے میری مدد کرتا۔ وہ مجھے ہر ایک چیز سمجھاتا مگر کبھی مجھ پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کی ایک ٹانگ ضرور نہیں تھی مگر اس کے حوصلے میں کوئی کمی نہ تھی۔ وہ اپنے کام پر جاتا، محنت کرتا اور گھر آ کر میرے ساتھ وقت گزارتا۔ ہم دونوں ایک دوسروں کی کمیوں کو نہیں دیکھتے تھے، ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کو محسوس کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا۔ اس 1 سال میں نے وہ سب کچھ پایا تھا جو میں ہمیشہ سے چاہتی تھی۔ ایک گھر، ایک ساتھی، ایک ایسا انسان جو مجھے سمجھتا ہو۔ لوگ ہماری جوڑی دیکھ کر باتیں بھی کیا کرتے تھے، کچھ لوگ ہنستے تھے، کچھ ترس کھاتے تھے، کہتے تھے کہ دونوں میں کمی ہے، اس لیے دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کر لی ہے۔ مگر ہمیں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہمارے درمیان کیا ہے۔ مجھے اس میں کوئی کمی نظر نہیں آتی تھی اور اسے مجھ میں کوئی کمی نظر نہیں آتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل تھے، عام لوگوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ صبح ہوتی تو وہ کام پر چلا جاتا،
میں گھر کے کام کاج سنبھالتی، وہ شام کو واپس آتا تو ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، باتیں کرتے، ہنستے۔ کبھی کبھی وہ مجھے باہر لے جاتا جہاں میں ہوا کی ٹھنڈک محسوس کرتی اور اس کے ساتھ چلتی۔ اس کے ہاتھ کی مضبوطی مجھے ہر قدم پر یقین دلاتی تھی کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ اس نے مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میری دنیا اندھیری ہے۔ اس نے میرے اندھیرے میں روشنی بن کر جگہ بنائی۔ وہ محبت جو میں نے صرف کہانیوں میں سنی تھی، وہ اب میری حقیقت بن چکی تھی۔ میں اب رات میں کو تو سوتی ہوں تو دل میں سکون ہوتا ہے، اب میں دن میں جاگتی ہوں تو دل میں آس امید ہوتی ہے۔ میں مایوس نہیں ہوتی، میں اب خود کو ادھورا نہیں سمجھتی۔ میں جانتی ہوں کہ زندگی میں کمی ہونا انسان کو کمزور نہیں بناتا، اصل بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے۔ اور میرے ساتھ ایک ایسا انسان ہے جو میرا سہارا ہے، میری طاقت ہے۔ میں خوش ہوں اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔